UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाएंगे। बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि कुर्रम में अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की गई। अमन मुआहिदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। कौम जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों की मोतरफ है। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजारतों और महकमों की 1.5 लाख पोस्टें खत्म कर दी गईं। 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया जाएगा। 880 अरब रुपए के अखराजात कम करके इक़दामात मुकम्मल कर लेंगे। मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाएगा। माली, स्वीपर्स जैसी खिदमात से मुतल्लिक पोस्टों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जून तक राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। FPR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुआविन होगा। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। हर रोज एक नया चैलेंज होता है। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। पंजाब की 14-15 करोड़ आवाम के लिए सेहत की सहूलियात मुझे रात को चैन से सोने नहीं देती। सहूलियात जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं है, क्योंकि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि 150 BHUs को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलती थी। इन मुफ्त अद्वियात की मिकदार कम करके 30% तक कर दी गई है। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबात तहरीरी शक्ल में न होने की वजह से मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात पर मुज़ाकरात का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे निकात में 9 मई और 26 नवंबर को जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई है। हमारी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से 2 मुलाकातें हो चुकी। कहा बानी PTI से मुलाकात के बारे में हमें आगाह नहीं किया गया। इदारों की गैर मौजूदगी में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। PTI के सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह इदारों की मुदाखलत मौजूद है। हुकूमत के मुज़ाकरात में संजीदगी हमारी बात मानने से साबित होगी। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला आने में हमें ना आने में तशवीश है। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला फौरी आना चाहिए। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। कानून और आइन को रोन कर सजाएं सुनाई जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इस तरह की हरकतों से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है। बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI के बहन अलीमा खान का दावा। कहा कि हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी PTI ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे और वो 2 साल कह रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या बानी PTI के मुतालबात काबिल कबूल नहीं? बानी की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात कैसे होंगे समझ से बालातर है। तहरीरी मुतालबात इसलिए दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दोनों पार्टियां इन मिनट्स को मंजूर कर देती हैं तो रास्ता निकल सकता है। PTI की क़यादत अपने वोटरों और सपोर्टरों को लारे लगा रही है, यानी वो नहीं खुश करने के लिए बयानात दे रही है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मस्बत समत में जारी है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। वफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंटरनेट में बेहतरी है, आइंदा दिनों में मजीद आएगी और दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के डाटा पैकेजेस नहीं होते।
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ملاقات کے بغیر مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کو شدید معاشی اور سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. اپنی انا اور ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر قومی مفاد کو ترجیح دیں. تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی حکومت پر تنقید. کہتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوتی تو تیسری مذاکراتی نشست کا کوئی مقصد نہیں. مذاکراتی کمیٹی کو بانی تحریک سے ملاقات سے متعلق تاحال آگاہ نہیں کیا گیا. بانی سے ملاقات کیے بغیر مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سلمان اکرم راجہ کی حکومتی رویے پر تنقید. کہتے ہیں کہ ہمارے 2 مطالبات مانے جائیں تو پھر انتخابات سمیت مزید معاملات پر بھی بات ہوگی. فیصلے پارلیمنٹ سے باہر کرنے ہیں تو اسمبلی کو فارغ کیا جائے. پاکستان میں آئین کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی. تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اشرف زینی حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کے عمل پر سوال اٹھا دیا. کہتے ہیں ملک چلانے کا واحد حل ہے کہ آئین کو اپنے آپ پر لاگو کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جرگے کے فیصلوں سے حکومت کو آگاہ کیا جائے گا. مذاکرات کو این آر او کا رنگ دینا افسوسناک ہے. وفاقی وزراء کے بے سروپا بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں. حکومت اپنے وزراء کو مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری بیان بازی سے روکے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی وفاقی وزراء کے بیان پر رد عمل. کہتے ہیں کہ مذاکرات بے نتیجہ ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے. آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی سوال آئینی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ میں سماعت. کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام کرنے سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹس ٹرائل کیا جائے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. فوجی عدالتوں سے سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کل بھی دلائل جاری رکھیں گے. آئینی بینچ نے کل سماعت کے لیے مقرر دیگر تمام مقدمات منسوخ کر دیے. جسٹس امین الدین نے کہا کہ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا. عدالت نے 9 مئی ملزمان کے ساتھ جیل میں روا رکھے جانے والے رویے کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کل نہیں ہو سکے گی. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے جاری کاز لسٹ منسوخ. آئینی بینچ کی 8، 9 اور 10 جنوری کی جاری کاز لسٹ منسوخ کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کے اسسٹنٹ رجسٹرار نے نوٹس جاری کر دیا. ان تاریخوں کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت. 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع. عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی. کرم میں حالات معمول پر نہ آ سکے. سڑکیں آج بھی بند. امدادی سامان سے بھرے ٹرک ٹل میں موجود. امدادی اشیاء کے قافلے کی کرم روانگی ممکن نہ ہو سکی. علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت برقرار. حکومت کا جرگہ عمائدین سے شرپسندوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے مشیر بیرسٹر سیف نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر پر حملے کے ملزم جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. راستے کو محفوظ بنا کر قافلے کو جلد روانہ کیا جائے گا. جن علاقوں کے لوگ حکومت سے تعاون نہیں کریں گے ان کی مالی مدد روک دی جائے گی. حکومت کا کرم کے رہائشیوں سے اسلحہ خریدنے پر غور. 1 فروری سے اسلحہ جمع کر کے ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اہم فیصلے کیے. ٹلپارہ چنار روڈ پر 48 چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی. پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی مدد سے کرم میں تمام بنکرز بند کیے جانے خاتمہ کیا جائے گا. امن و امان کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس کا قیام اہم قرار. محکمہ داخلہ کا کام میں اسلحہ لائسنس کے اجراء کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا اعلان. بگن میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. لور کرم کے علاقے مندوری میں قبائلیوں کا احتجاج جاری.
ٹل پارا چنار شاہراہ تاحال آمد و رفت کے لیے بند، سڑک کی بندش کے باعث ٹل سے قافلے کی روانگی ممکن نہیں، امدادی سامان ضائع ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان آج مذاکرات کا امکان ہے۔ گورنر سندھ کامران ڈیسوری سے ضلع کرم کے مائدین کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے ضلع کرم میں ادویات اور غذائی اجناس کی فراہمی کے ذریعے متاثرین کی مدد پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ نے امن و امان کی بحالی اور نفرت کے خاتمے کے عزم کا بھی اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کرم کے مسائل کے مستقل حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرم ایجنسی کے ڈیپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 5 میں سے ایک اور ملزم گرفتار، تعداد 3 ہو گئی۔ کرم ایجنسی کے کشیدہ علاقوں میں کرفیو بدستور برقرار، ضلعی انتظامیہ نے پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ سیاست میں بات چیت لازمی امر ہے، جرائم اور سیاست کے درمیان فرق اور سیاست کے نام پر انتشار سے بچنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کے سوال پر کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے ورکنگ ریلیشنز ہیں، یہ تاثر غلط ہے کہ اداروں پر تنقید کرنے سے مقبولیت حاصل ہوگی۔ ملک چلانا ون مین شو نہیں، ملک آئین کے مطابق چلایا جائے تو ہی بہتر ہوگا۔ وفاقی حکومت کو اتحادیوں سے مشاورت کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سیاسی انتقام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 30 برسوں سے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، ہر بار مقدمات میں باعزت بری ہوئے ہیں، سیاسی بنیادوں پر مقدمات کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ کوسٹل کمانڈ ایفیشنسی پریڈ 2024 میں شرکت۔ تقریب میں سینئر حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران سمیت سول معززین بھی موجود۔ نیول چیف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ اسلام آباد میں مقیم 800 افغان باشندوں کو حکام نے حراست میں لے لیا۔ افغانستان کے سفارت خانے کا دعویٰ، حراست میں لیے گئے شہری اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی سے رجسٹرڈ ہیں۔ اپنے شہریوں کی حالیہ حراست پر گہری تشویش ہے۔ افغانوں کے لیے ویزا کے عمل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال حراست اور ملک بدری کے پریشان کن معاملات کا باعث بنی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر افغان سفارت خانے کا بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ ٹرائی بارڈر ایریا میں سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے فول پروف سیکورٹی انتظامات کیے جائیں۔ ایونٹ کی سیکورٹی کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ کرکٹ ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افراد کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کو نامزد کر کے FIR کٹوائی جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ کابینہ کراچی میں اہم اجلاس ہوا۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال، پیٹرولیم، آئل اور لوبریکینٹس کے اخراجات کو کنٹرول کرنے اور بیکار گاڑیوں کی نیلامی پر تبادلہ خیال۔ بیکار گاڑیوں کی نیلامی مکمل طور پر شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کی روک تھام اور POL کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی اجلاس میں گفتگو۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور ڈیجیٹل ڈکیتی واقعات پر CTD انچارج راجہ عمر خطاب اور CPEC کے DSP فروخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے نوٹس لے لیا۔ دونوں افسران کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور بٹ کوئن ڈکیتی میں موبائل فون استعمال ہوئے تھے۔ ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی۔ ایک ماہ کے لیے بجلی 49 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ بجلی کی قیمت میں کمی نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ قیمت میں کمی کا فائدہ ڈسکوز صارفین کو جنوری کے بلوں میں ملے گا۔
سندھ اسمبلی نے ٹول ٹیکس کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، وفاقی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بولے سندھ کے ساتھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے زیادتی برتی جا رہی ہے۔ جو سڑکیں اتھارٹی کے پاس ہیں ان کی بری حالت ہے۔ ناقص ہائی ویز کی وجہ سے روزانہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ وفاق ٹیکس لے لیکن سہولیات تو دے۔ وفاق نے برسوں سے سڑکیں بنائی نہیں لیکن روز نئی ٹول قائم کر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کک بیکس لینے کا معاملہ۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ پاکستان کے معاشی ترقی کے سفر کو مزید تیز کرنے کے لیے کل وزیر اعظم پاکستان کے معاشی ہب کراچی کا اہم دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان اسٹاک ایکسچینج جائیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کراچی میں فیڈریشن چیمبر، کراچی چیمبر سمیت بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات سے ملاقات اور ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل پر فیس لیس سسٹم کا جائزہ لیں۔ لاہور میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے جدید طریقہ کار کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فضائی آلودگی اور مٹی دھول سے نجات کے لیے چین کی طرز پر جدید طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ۔ مقامی طور پر تیار کی گئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاہور کے 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم۔ CNW اور LDA کو فوری طور پر واٹر اسپرنکل سسٹم نصب کرنے کی ہدایت۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا موسمیاتی خدشات کے پیش نظر اوزون کو نقصان پہنچانے والی انسولیشن اور فومنگ مواد پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ بہت سے ممالک میں متعادل مواد دستیاب ہے۔ متعدد ملکی صنعتیں بھی ایسے مواد کو ترک کر چکی ہیں۔ اجلاس کو بریفنگ۔ وزارت تجارت ماحول پر منفی اثرات ڈالنے والے کی درآمد پر پابندی کی درخواست کی تھی۔ اجلاس میں تمام قانونی اور طریقہ کار کے تقاضے 2 ہفتوں کے اندر مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ملیر ایکسپریس وے کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ منصوبے کو عوام کے لیے کھولنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے قائد آباد انٹرسیکشن کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مرکزی مسلم لیگ نون کا 25 جنوری کو حقوق سندھ مارچ کا اعلان۔ مارچ کا مقصد سندھ کے عوام کو درپیش مسائل اور حکومتی غفلت کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ مارچ کے شرکاء کا مزار قائد سے ہو کر سکھر تک جانے کا پلان۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر فیصل ندیم نے کہا کہ سندھ میں زرداری سسٹم مسلط ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر عوام کے اربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ سندھ میں ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان۔ 100 انڈیکس 202 پوائنٹس کمی سے 1,16,000 کی نفسیاتی حد پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 278 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,000 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونا 2,36,625 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ میں ضمنی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس 20 گھنٹے بعد بحال کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان گزشتہ روز BP 45 کوئٹہ 8 کے فارم 47 جاری ہونے کے بعد سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی قائدین اور کارکنان کی جانب سے دھرنے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کے بعد سے موبائل فون سروس معطل کر رکھی تھی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا نیا شیڈیول مرتب۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، اب صبح 6 سے رات 10 بجے تک دن بھر گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ اس سے قبل شہریوں کو 3 ٹائم گیس فراہم کی جاتی تھی، صبح 6 سے 9 بجے تک، پھر دوپہر 11 بجے سے دن 2 بجے تک اور آخر میں شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک۔ کراچی میں رواں سال موسم سرما کی سرد ترین رات ریکارڈ۔ شہر میں مزید ٹھنڈ بڑھنے کا امکان۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم اوسط درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جناح ٹرمینل پر سب سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ
गुलिस्तान जौहर में 7.5 जबकि शार फैसल पर 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अस्तोर में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में शदीद सर्दी की लपेट है और मुल्तान में 6, इस्लामाबाद 7, लाहौर 8 जबकि कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में शदीद बर्फबारी, 30 से ज़ायद रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त और फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर। 1500 से ज़ायद परवाज़ें मुलतवी, 6 अमरीकी रियासतों में एमरजेंसी का ऐलान। बर्फबारी के बायस मेगा सिटी का बिजली घर मुतासिर, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम, 5000 ताख़ीर का शिकार हो गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओहायो से लेकर वाशिंगटन तक मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। चीन के शहर तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मींबोस हो गईं, 100 अफराद हलाक और 130 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ला सुबह 9:05 पर महसूस किया गया, जिसका मरकज़ किंगरी काउंटी में ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर था। ज़लज़ले के झटके भारत की रियासत बिहार में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, हमारी हमदर्दियाँ ज़ख्मी और लापता अफराद के साथ हैं। भारत हुकूमत का पाकिस्तानी शहरी आसिफ बशीर को जीवन रक्षक अवार्ड देने का ऐलान। आसिफ बशीर अवार्ड लेने वाले बादशाह खान के बाद दूसरी पाकिस्तानी शख्सियत। 2024 के हज के दौरान शदीद गर्मी में 17 भारतीयों समेत 26 अफराद की जान बचाई। खिदमत इंसानियत पर भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद होने वाले आसिफ बशीर ने कहा, भारत में स्टेट गेस्ट का एजाज मिलना पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फख्र है। गजा पर इजरायली संगीन जंगी जराइम का 459वां दिन। अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों पर बिला इम्तियाज़ वहशियाना बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इजरायली दहशतगर्दी में अब तक 16,000 से ज़ायद बच्चों और 13,000 से ज़ायद ख़वातीन समेत 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अफगान खवातीन पर पाबंदियां, इंग्लैंड के सियासतदानों का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का मुतालबा। साबिक लेबर रहनुमा जेरेमी कोर्बन और रिफॉर्म के रहनुमा नाइजल फ्रॉग समेत हाउस ऑफ कॉमन के दर्जनों अरकान ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। अफगानिस्तान के साथ मैच का बाइकआउट और जुल्म के खिलाफ अदम बर्दाश्त का वाज़ेह पैगाम होगा, खत का मतन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन रवाना हो गए। बरतानिया के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपैडिक सर्जन कल उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब मुल्क का असासा हैं। उनकी सेहत के हवाले से मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हूँ कि इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तफसीलात सामने आ गई। प्लाटीनियम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डेविड वार्नर, मुजीबुर रहमान, शकीब उल हसन, क्रिस लेन, डैरिल मिचेल भी प्लाटीनियम कैटेगरी में शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 गैर मुल्की, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी PSL ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब। ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को लाहौर में होगी। और ICC ने स्लो ओवर रेट के बायस पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स भी काट लिए। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान की टीम केप टाउन टेस्ट में मुकर्ररा वक्त से 5 ओवर पीछे रही।